کیرلا کے حاجی صاحب جو پیدل حج کر رہے ہیں ان کے بارے میں، اور یوٹیوب پر ہر کس و ناقص دینی بیان ڈال رہا ہے، وہ جو حج کر رہے ہیں اللہ کو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں مجھے دی گئیں تو اس میں سے جو سہل ہے، آسان ہے، میں نے اس کو اپنایا ہے۔ تراویح آپ 30 دن بھی پڑھ سکتے تھے، 2-4 دن پڑھ کر آپ حجر عائشہ یا آپ کے گھر کے اندر چلے گئے، صحابہ انتظار کیا، آئے نہیں، پوچھا میں اپنی امت کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، میں شوق سے نماز پڑھوں گا تو کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ مسواک کے بارے میں کہا کہ میں ایسی چیز کو پسند کرتا ہوں کہیں میری امت پر وہ فرض نہ ہو جائے، اور فرض ہو جائے تو پھر مشقت میں پڑ جائے گی، اس کو آپ نے اسے ہلکا کرایا۔ اور آپ نے فرمایا مسافر کے لیے رمضان میں روزہ قضا کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیس البر، یہ تقویٰ نہیں، یہ نیکی نہیں کہ ساتھ مسافر روزہ رکھ رہا ہے۔ ایک باپ نوجوان بچوں کے موڈے پر ہاتھ ڈال کر حج کے لیے جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے غنی ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ پانی لگے گا تو ملیریا آ جائے گا، ٹائیفائڈ آ جائے گا، اب یہ کہتا ہے یہ شریعت کا مسئلہ، میں تیمم نہیں کروں گا، یہ خودکشی کر رہا ہے۔ تیمم ہے، کھڑ کر نہیں نماز، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر نہیں، اشارے سے الدین یسر، الدین آسان ہے۔ ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ خاتون پیدل حج کرنے کی نظر مانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قسم کا کفارہ دے اور وہ سواری پر سوار ہو کر حج کرے۔ صحابہ کرام میں آپس میں بات چیت ہو رہی تھی کہ ہم دین کی مشقتوں کو برداشت کریں گے۔ ایک کہنے لگے میں شادی نہیں کروں گا، ایک کہنے لگے پوری رات نماز پڑھوں گا، ایک کہنے لگے میں سواری پر بیٹھوں گا نہیں، ایک کہنے لگے میں مسلسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، یہ جو تم کر رہے ہو یہ اللہ کو پسند۔ قربانی اس کو کہتے ہیں کہ خود بخود حالات بن جائے، گھر سیلاب میں بہہ گیا، کھانے کو نہیں ہے، کل بریانی، مرغے مسلم، ناٹی مرغی کھاتے تھے، اب ڈبو کے چاول کر اس کو قربان رکھ کر بے وقوف کہیں کہ گاڑی ہے، 2 ویلر ہے، 4 ویلر ہے، پیٹرول کا پیسہ ہے، کاغذات صحیح ہے، یہ پیدل جا رہا ہے مارکیٹ کو دین سمجھ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج کیے، ہجرت سے پہلے 2، ہجرت کے بعد 1۔ بات کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے آپ نے پیدل حج کیا، علماء نے لکھا ہے قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر، ہاں کبھی تھوڑا چل لیا کرتے تھے۔ شریعت آسانی چاہتی ہے، یسر چاہتی ہے، مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتی۔ ہاں ان کو ایک حدیث کی وجہ سے مغالطہ ہوا ہوگا جس کے اندر فرمایا گیا جو پیدل حج کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سواری پر ایک ایک قدم پر اللہ ایک نیکی دیتے ہیں، اور پیدل چلنے پر اللہ تبارک تعالیٰ حرم کی نیکیوں میں سے 70 نیکیاں، حرم کی نیکی 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر۔ شاید اس سے ان کو کنفیوز ہوا ہوگا، جب حدیثیں وہ بھی ہیں اور حدیثیں یہ بھی ہیں تو حدیث کا قانون یہ ہے کہ دونوں میں تطبیق کی جائے، وہ حدیث اپنی جگہ صحیح رہے، یہ حدیث اپنی جگہ صحیح رہے، اس کی تطبیق یہ کی علماء کرام نے مکہ مکرمہ میں ہے تو سواری کا وہ وہاں کا باشندہ ہے تو چل کر جائے، کتنی دور حرم شریف ہے، اس کے لیے ثواب ہے۔ اس سے ایک قطرہ خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، اسلام مسلمانوں کا غیروں کی دشمنی عداوت چل ڈھکل دے، آگ لگا دے، مرڈر کر دے، کس کا نام خراب ہوگا؟ اور جگہ جگہ سیلفیاں، فوٹو، گناہ کبیرہ، شرک کو کفر کے بعد بدترین گناہ، ریاکاری، ویڈیو کے اندر آنا، چینلوں کے اندر آنا، یوٹیوب کے اندر آنا، یہ اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو پسند کیا کرتے تھے۔ میں نے مسواک کی مثال دی آپ کو، تراویح کی نماز
مثال دی، فرمایا کہ اور یہ بھی کہا سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نہیں، جب سہولت ہے تو اس کو اپناؤ۔ یہ کون سی بات؟ بعض جلسوں میں نکاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ جہاد کے لیے چلے جائیے، شیخ کی خانقاہ کی کون سی بے وقوفی ہے؟ آپ نے حدیث نہیں سنی؟ عشاء اور عشاء، عشاء کہتے ہیں رات کے کھانے کو اور عشاء کہتے ہیں رات کی نماز کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، بھلے سے جمع چھوٹ جائے، تم جو ہے پہلے کھانا کھا لو۔ استنجا زور سے لگائے، اب اتحیات میں بیٹھ چکے ہیں امام صاحب، کہاں کہ فارغ ہو جاؤ۔ سہولت والا دین ہے، آسانی والا دین ہے، مشقت والا دین نہیں۔ اب ان کا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ شروع کرتے ہیں، ان پر لاکھوں روپے کا خرچہ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں۔ یہ شریعت کا پسندیدہ کام نہیں ہے، اور شریعت چھپ کر عبادت کرنے کو، خفیہ عبادت کو شریعت پسند کرتی ہے، اس پر ریاکاری کہیں نہ کہیں پیدا ہو جاتی ہے۔